جس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس عظیم اور مبارک کتاب اور ایسی کتاب جو کہ ہدایت بھی ہے، جو نصیحت بھی ہے، اس کتاب میں خداوند متعال سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں خدا چند چیزیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں آ جائیں تو خداوند متعال آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ خداوند کریم آپ کو فلاح عطا فرمائے گا۔ خداوند کریم آسان کرو آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ خداوند کریم فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ خدا فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عشر محرم میں بھی ہمارا یہی موضوع تھا۔ اسی آیت پہ تھوڑے سے ٹائم میں چند ایسے جملے کہ جن کی وجہ سے ہمارے ایمان و عقیدے میں مزید اضافہ ہو جائے۔ آپ نے اب کو تھوڑا محسوس نہ کرے، کیونکہ ذکر محتاج نہیں ہے، بندے محتاج ہے ذکر کے۔ وہ تو بندہ خوش نصیب ہے جسے ذکر بھی نصیب ہوا اور ذکر سننے کے لیے ایسی عظیم اور بابرکت جگہ بھی نصیب ہوئی، کیونکہ ہر بندے کا تو مقدر نہیں ہے کہ اسے یہ ذکر بھی نصیب ہو اور وہ جگہ بھی نصیب ہو جس جگہ پہ ذکر ہوتا ہے۔ خدا ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ سب سے پہلے تو ایمان ہونا چاہیے، جو کہ ماہ محرم میں ہم بیان کر چکے کہ اللہ پہ ایمان، نبی پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، تمام رسولوں پہ ایمان، اور جو کچھ نبی پہ نازل ہوا اس سب پہ ایمان۔ یعنی یہ جو نبی پہ نازل ہوا یہ قرآن بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس ایمان ہوتا ہے لیکن وہ ایمان اجمالی ہوتا ہے، تفصیلی نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبی پہ ایمان بھی ہو اور تفصیلی ایمان ہو، یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایمان۔ کثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دعوے دار ہیں ایمان کے، لیکن کچھ مرضی کی چیزیں لے لی، مرضی کی چیزیں لے لی، لیکن جو مرضی کی نہیں تھی ان کو چھوڑ دیا۔ آسان کرو، مبارکے دے کے بھی چھوڑ دیا۔ توجہ فرمائیے جملے پہ، مبارکے دے کے بھی چھوڑ دیا چونکہ مرضی کے مطابق نہیں تھی۔ ایسے نہیں، اللہ کہہ رہے آمنوا بما نزل علی محمد، میرے نبی پہ ایسے ایمان لانا جو اس پہ نازل ہوا، کیونکہ میرا نبی خود تو بولتا نہیں، میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ تو وحی ہوتی ہے جو، توجہ ہے نا، وہ تو وحی ہوتی ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نبی کنبہ پرور نہیں ہے، حق پرور ہے، جو بیان کرتے ہیں وہ حق ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ حق ہے۔ یہ باتیں کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج دور ایسا آ گیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سنتے ہیں آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے
ایک ایسا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں محمد و آل محمد کے کردار کو مائنس کر دیا گیا، جس میں قیام حسین کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. توجہ ہے جی سارے صاحبان کی. اور میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو کمزور کرنے والے ہیں ان سے پوچھو اولاد کس کی ہو تو وہ کیا کہیں گے؟ آدم کی. توجہ فرمائیں گے، جملہ دے دیں، کس کی اولاد کہیں گے جی؟ آدم کی. اچھا جناب آدم کی اولاد ہے تو آپ جناب آدم کا تذکرہ کر کے ہی جواب بھی دے دیتے ہیں. اجازت ہے نا سر صاحبان کی؟ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اللہ سے ڈرو. کیا کرو؟ متقی بن جاؤ، کیونکہ اللہ کو پسند ہے متقی بندہ. اور آپ تو جتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، آپ تو اذانوں میں اقامت میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، یعنی آپ تو زبان سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مومنوں کا امیر بھی ہے اور متقیوں کا امام ہے. یعنی ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں جو غیر متقی ہے علی اس کا امام نہیں ہے، کیونکہ اللہ پسند ہی متقی کو کرتا ہے. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تو جنت متقیوں کے قریب کر دی ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت اچھی تو متقی لوگوں کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا میرے نزدیک اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی شان ہے تو وہ متقی کی ہے. تو اللہ کو تو متقی پسند ہے اور علی امام ہے متقیوں کا. کس کا امام ہے؟ متقیوں کا. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی متقی بن جاؤ. اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا تلاش کرو؟ بولو بولو، وسیلہ تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ یعنی بناؤ نہیں، توجہ کی ہے، وسیلہ بناؤ نہیں، تلاش کرو. اور ابتغوا کا مطلب ہے کوشش کے ساتھ تلاش کرنا، یعنی اس وسیلے کے لیے تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی. اگر کوشش نہیں کریں گے تو پھر کہتے رہیں گے کہ اللہ تو شہر سے زیادہ قریب ہے تو ہمیں وسیلے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو بھائی کبھی شہرگ آپ نے شیشے کے بغیر دیکھی ہے؟ یہ جو قریب ہے کبھی اس کو ایسے دیکھ لی ہے؟ یہ بھی وسیلے کے بغیر نہیں نظر. توجہ ہے نا سارے صاحبان کی؟ یہ جو وسیلے کا انکار کرتا ہے ذرا اس سے پوچھئے گا کہ ذرا خود دنیا میں آئے ہو. توجہ فرمائیے، کیا بندہ خود دنیا میں آئے؟ بھائی اس کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے. ماں باپ کے، ماں باپ کو اللہ نے وسیلہ بنا دیا. اچھا جو ماں باپ کے وسیلے سے دنیا میں آیا اور ہے جی، وہ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ وسیلے کا. وہ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ وسیلے کا انکار کر رہے ہیں. وسیلے کا انکار کرتا بھی جگہ جگہ پہ وسیلہ پکڑتا ہے، جگہ جگہ پہ وسیلہ پکڑتا. میں نے جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو آج جواب دیا جائے گا جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ جس سے بھی پوچھے وہ کہے گا کس کی اولاد ہے؟ بولے نا. میں جو چند جملے جو آگے کہنے والا ہوں، آپ نے جو جملے کہے آپ تو فخر کریں گے، پھنسیں گے تو وہ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں. ایسے کہنا جی آپ نے تو کہا اور بڑی اچھی بات ہے، آپ تو فخر کریں گے. بھائی سارے جناب آدم کی اولاد ہے، حوالہ بھی جناب آدم کا. ایک یہودی چلتا ہوا، چھٹے امام کی روایت، یہودی چلتا ہوا نبی آدم کی بارگاہ میں آیا. چھٹے امام فرماتے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے یہودی نبی کا چہرہ دیکھنا شروع ہوا. تھوڑی دیر کے بعد نبی فرماتے اے یہودی جو سوال کرنا ہے، جو تیری حاجت ہے کر، جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، دیکھ کیا رہا ہے؟ یہودی کہتا ہے اللہ کے رسول میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ؟ لطف آئے گا. میں نے کہا نا کہ یہ ذکر بندوں کو محتاج نہیں. توجہ ہے نا، یہ بندے محتاج ہے ذکر کے. اور آپ کو بھی پتا چلا ہے بھی کوئی بندوں کی، اگر بندے ہوتے تو میں ایسے نہ پڑھتا یا ایسے پڑھتا. نہیں، جیسے زیادہ بندوں میں پڑھا جاتا ہے ایسے ہی تھوڑے بندوں میں بھی پڑھا جاتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر بندوں کے لیے نہیں پڑھا جاتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیونکہ یہ کاروبار نہیں ہے، توجہ ہے نا، یہ کاروبار نہیں ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ تو اب اللہ کا انتظام ہے، وہ مجھ سے کرائے یا کسی اور، توجہ ہے نا۔ تو پھر مجھے بندوں کو توجہ ہے، تو آپ جتنے میرے لیے ہزاروں ہیں، غور کرے بس جملے پہ، بات کیا ہو رہی تھی؟ وسیلے پہ، کس پہ؟ یہودی کہتا ہے اللہ کے رسول موسیٰ افضل ہے یا آپ؟ نبی چپ ہے، اس نے موسیٰ کے فضائل پڑھنے شروع کیے، کہتا ہے کہ موسیٰ وہ ہے جو کلیم اللہ ہے، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، موسیٰ وہ ہے کہ جن پہ تورات نازل ہوئی، غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، موسیٰ وہ ہے جن پہ تورات نازل ہوئی، موسیٰ وہ ہے جن کا معجزہ تھا عصا، موسیٰ وہ ہے جن کے لیے سمندر کو چیر کے راستہ بنایا گیا، موسیٰ وہ ہے کہ جن پہ صاحبان سایہ بادل بنا، تعریف کر رہا تھا، فضائل پڑھ رہا تھا۔ نبی اعظم سنتے رہے، آخر پہ جب وہ چپ ہو گیا فضائل بیان کر کر کے، نبی فرماتے ہیں اپنی تعریف کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن تجھے بات بتاتا جاؤں کہ جناب آدم کو جانتے ہو؟ میں نے وعدہ کیا نا کہ جناب آدم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جناب آدم کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں جانتا، میں تو اولاد جناب آدم کی ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں جناب آدم کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، غور کرے، جناب آدم کی توبہ، اور میں یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں میرے پاس دلیل ہے، میں نے محرم میں بھی ایک جملہ بار بار دہرایا کہ ڈرے وہ جس کے پاس سودا کھڑا نہ ہو، توجہ ہے نا بھائی، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، یہاں تک کہ جناب المودہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، یہاں تک کہ تفسیر در منصور میں بھی یہ روایت، برادران سنت کی دونوں کتابیں روایت موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اعظم سے سوال کیا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی نا فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 37، کہ خداوند متعال سے آدم نے کلمات سیکھ لیے اور رب نے انہیں معاف کر لیا، ان کی توبہ قبول کر لی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جو کلمات سکھائے تھے اللہ نے جناب آدم کو، یہ کلمات تھے کیا؟ یہ کلمات تھے کیا؟ جب کہا یہ کلمات کیا تھے تو رسول اعظم نے فرمایا یہ کلمات جو اللہ نے جناب آدم کو سکھائے اور جن کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی، فرمایا یہ وہ 5 تن پاک تھے۔ توجہ ہے، ایک درود پڑھیے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علیہ نبی صلوات اللہ صلی علیہ، فرمایا 5 تن کے وسیلے سے، غور ہے جی، میں نے کہا کہ یہ دونوں جو حوالے دیے ہیں اہل سنت کے ہیں، کہ 5 تن کے وسیلے سے جب انہوں نے دعا کی تو خداوند متعال نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ 5 تن کے علاوہ ان کو مائنس کر کے، ان کے کردار کو مائنس کر کے لوگوں کو اسلام بتانے والا تیرا باپ آدم وسیلہ 5 تن پاک کا پکڑے تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے، تو کس بات کی موڑی ہے؟ تیرا اسلام قبول ہو جائے گا 5 تن کے وسیلے کے بغیر۔ ایک اور روایت سنا دو، اجازت ہے جی؟ ایک اور روایت سن لے۔ اب یہ روایت بھی بڑے بڑے مفسرین نے اس روایت کو اپنی تفاسیر میں جگہ دی کہ یہ بھی نبی اعظم کی حدیث، نبی اعظم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو تخلیق کیا، نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا زبان پہ یہ جملہ جاری کریں، کس نے خلق کیا؟
ہم نے ماہ محرم میں یہ ثابت کیا ہے، خود نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ کے علی کہہ رہے ہیں کہ آدم کو اللہ نے بنایا ہے. توجہ ہے جی. اور قرآن کہہ رہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک آدم کی مثال عیسیٰ جیسی ہے. اللہ نے انہیں تراب سے خلق کیا اور پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. قرآن بھی کہہ رہے آدم کو خلق کرنے والا اللہ. علی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ آدم کو خلق کیا کس نے؟ جو روایت حدیث سنا رہا ہوں اس میں نبی کہہ رہے کہ آدم کو کس نے خلق کیا؟ بولو اللہ نے خلق کیا. نبی فرماتے جب اللہ نے آدم کو خلق کیا، توجہ ہے، ان میں روح پھونکی. اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. اس میں روح پھونکی. فرمایا جب روح پھونک دی، جناب نے آدم نے عرش کے دائیں طرف دیکھا. جب دیکھا تو 5 نوری شخصیات نظر آئی. کیا نظر آئی؟ 5 نوری شخصیات نظر آئی جو رکوع و سجود میں مصروف تھی. یہ روایت حدیث تھوڑی لمبی ہے، میں مختصر کروں ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. جناب آدم نے کہا پروردگار یہ کون ہے رکوع و سجود کرنے والے؟ اتنی خوبصورت مخلوق یہ کون ہے؟ میں نے کہا نا کہ تھوڑی سی روایت لمبی ہے، میں نے درمیان سے چھوڑ دیا، آخر پہ آ جاتے. کہا یہ کون ہے؟ جناب آدم نے پوچھا، تعارف پوچھا. خدا فرماتا ہے اے آدم، فرمایا یہ وہ ہے اگر انہیں نہ بناتا تو زمین نہ بناتا. توجہ ہوگی تو میں پھر پڑھوں گا. اگر انہیں نہ بناتا نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ عرش بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ جن بناتا، نہ فرشتے بناتا. توجہ ہے ذرا صاحبان کی. نہ جن بناتا، نہ انسان بناتا، نہ فرشتے بناتا. اللہ کہتا ہے اے آدم اگر انہیں نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا. اگر انہیں نہ بناتا تو میں تجھے بھی. پروردگار ان کا تعارف فرمایا ان کے ناموں کو میں نے اپنے ناموں سے اخذ کیا ہے. کتنا عظیم تعارف ہے، کتنا پیارا تعارف ہے. کہا ان کے ناموں کو میں نے اپنے ناموں سے اخذ کیا ہے. کہا کیسے؟ پروردگار فرماتا ہے سن، اگر تعارف سننا چاہتا ہے تو. فرمایا یہ جن کی بات کی ہے نا، جن کا تو تعارف سننا چاہتا ہے پھر سن ان کا تعارف. فرمایا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. فرمایا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. فرمایا میں علی ہوں، یہ علی ہے. اور ہے سارے صاحبان کی. کہا میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے. فرمایا میں محسن ہوں، یہ حسن ہے. میں احسان ہوں، یہ حسین ہے. فرمایا میں احسان ہوں، یہ حسین ہے. محمد والے محمد کے کردار کے بغیر ان کے کردار کو مائنس کر کے اسلام دنیا تک پہنچانے والا آسن. پروردگار کہتا ہے مجھے عزت و جلالت کی قسم. کیا کہتا ہے؟ مجھے اپنی، اے آدم مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، جو بھی ان سے تھوڑی سی بھی دشمنی رکھے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. وہ سیدھا، فرمایا گیا جنت میں وہ جائے گا جو ان سے محبت کرے گا. اور آگے آخری جملہ اس روایت میں کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے اے آدم تیری جب بھی کوئی حاجت ہو، تیری جب بھی کوئی حاجت ہو، فرمایا ان کا واسطہ دینا. کیا کرنا؟ ان کا واسطہ دینا. روایت یاد ہے جہاں سے وہ روایت صرف ختم کر کے آپ کی ذہن دے تمام. کہا تھا کہ آپ افضل ہے کہ موسیٰ. روایت بھولی تو نہیں؟ کتنا پڑھنا ہے؟ 10 منٹ اور پڑھنا ہے جی. ابھی نہیں مولانا صاحب آئے؟ درود پڑھیے گا بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جی روایت کو مکمل کریں جی. جناب آدم کی بھی بات ہوئی. رسول اعظم یہودی کو جواب دے رہے ہیں. یہودی کہتا ہے آپ افضل ہے یا موسیٰ؟
فرمایا نبی اعظم نے فرمایا اپنی تعریف کرنا مناسب نہیں ہے کیا جی، لیکن کہ جناب آدم کی توبہ ہمارے صدقے میں پنجتل پاک کے صدقے میں قبول ہوئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ فرمایا نوح نبی کی جب کشتی گرداب میں آئی، فرمایا اس نے بھی واسطہ محمد والے محمد کو دیا تھا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اور ہے فرمایا یہ نعرے نمرود محمد والے محمد کا وسیلہ دیا تو گلزار ہوئے تھے۔ موسیٰ کی بات کی تھی نا، فرمایا کہ موسیٰ نبی جب فرعون کے دربار میں گیا، عصا پھینکا وہ اژدہا بنا۔ توجہ ہے سر صاحبان کی؟ اب گھبرا تو نہیں گئے؟ جب عصا پھینکا وہ اژدہا بنا تو موسیٰ نبی ڈر گئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ موسیٰ نبی ڈر گئے تھے۔ تو اس وقت نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ نبی نے محمد والے محمد کا واسطہ دیا، خدا نے فرمایا گھبرا نہیں، تو ہی غالب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور نبی فرماتے ہیں اے یہودی یاد رکھ، اگر موسیٰ نبی ابھی آ جائے نا، ابھی آ جائے اور میری نبوت کا اقرار نہ کرے، اسے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اسے نبوت بھی فائدہ نہیں دے گی، اسے اگلا جملہ سنیں گے۔ اور نبی اعظم فرماتے ہیں اگلی بات یاد رکھ، فرماتے ہیں میری ذریت سے ایک مہدی آئے گا، میری ذریت سے۔ یہودی نے کیا کہا تھا؟ یہودی نے کہا تھا کہ موسیٰ افضل ہے یا آپ افضل ہیں۔ نبی اعظم نے کتنے پیارے انداز میں جواب بھی دیا اور ہم علی والوں کو عقیدہ مزید بہتر بنانے کا موقع بھی دیا اور دشمن کو بھی سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ فرمایا میری ذریت سے مہدی آئے گا، فرمایا عیسیٰ نبی اتریں گے، نماز کا وقت ہوگا، مہدی کہے گا آئیں نماز پڑھائیں، عیسیٰ نبی کہیں گے میں کون ہوتا ہوں، آپ نماز پڑھائیں، تو میرا مہدی آگے کھڑا ہوگا۔ توجہ کیے؟ میرا مہدی آگے کھڑا ہوگا، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ روایت تو یہاں تک ہے، لیکن ظاہر نبی بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرا آخری بیٹا، پتہ نہیں جملہ دے جاؤں گا کتنے بندوں تک یہ جملہ پہنچے گا، کہ جو میں اشارتاً ایک بات کر دوں گا، یعنی اس روایت کے اندر ایک بات تو پوشیدہ ہے نا کہ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے آخری بیٹے کا یہ مقام ہے، عیسیٰ جیسا نبی۔ میں پھر گزارش کر دوں، عیسیٰ نبی عام نبی ہے، معصوم ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، بولو نا میرے ساتھ، صاحب کلمہ ہے اور اتنا عظیم نبی ہے۔ نبی اعظم کے علاوہ اگر سارے نبی یکجا ایک جگہ پہ ہو نا، نماز کا وقت ہو جائے، آگے عیسیٰ کھڑے ہوں گے، پیچھے سارے نبی کھڑے ہوں گے۔ اب پتہ چلا عیسیٰ کا مقام کیا ہے۔ وہ عیسیٰ کہتا ہے میں کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں آگے کھڑے ہونے والا۔ آپ آگے کھڑے ہوں گے، میں پیچھے کھڑے ہوں گا، اور روایات کہتی ہے کہ جناب مہدی امام زمان آگے کھڑے ہوں گے، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دے کہ جب علی کے آخری بیٹے کے آگے کھڑے ہو کے ایک معصوم نبی نہیں نماز پڑھا سکتا، تو کوئی غیر معصوم علی کو کیسے نماز پڑھا سکتا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حاضری۔ عیسیٰ نبی معصوم ہے۔ کون ہے؟ معصوم ہے۔ کون ہے؟ معصوم ہے۔ میرا بھائی معصوم کا بڑا مقام ہے۔ آج کہتے ہیں معصوم نہیں ہے، ہمارے برادران کا سب سے بڑا یہی اعتراض ہے، کہتے ہیں صرف نبی معصوم ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ علی سے لے کے مہدی تک ائمہ معصوم ہیں،
ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء سے ائمہ افضل ہے. توجہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ دیکھ لیا کہ جتنے نبی ہیں وہ عیسیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب آپ سمجھیں بات کو، جتنے نبی ہیں نبی آدم کے علاوہ وہ عیسیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. عیسیٰ علی کے آخری بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ایسے ہی ہے. تو پھر یہ معصوم اگر نہیں ہے 12ویں امام، تو پھر یہ معصوم آگے کھڑا ہو رہا ہے، یہ پیچھے کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ کیونکہ معصوم کا بڑا مقام ہے. معصوم کی ایک نماز، معصوم کی پوری دنیا بھی غیر معصوم اکٹھی ہو جائے نا، معصوم کی ایک نماز جیسی نماز نہیں پڑھ سکتی. توجہ ہے جی؟ تو معصوم پیچھے کھڑا ہوا ہے جو آپ کی نظر میں صرف معصوم ہے. ہم تو کہتے ہیں علی سے لے کے مہدی تک ائمہ معصوم ہے. کبھی اعتراض ہے معصوم نہیں ہے، اور ہے جی. کبھی کہتے ہیں امام نہیں ہے. اور بھائی امام نہیں ہے تو نبی کیوں پیچھے کھڑے ہیں؟ توجہ ہے؟ تو نبی کیوں پیچھے کھڑے ہیں؟ اگر معصوم نہیں ہے تو معصوم کیوں پیچھے کھڑا ہے؟ کبھی کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہ کیا ان کا عقیدہ ہے. کبھی کہتے ہیں جی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے علی سے لے کے مہدی تک امام مردے زندہ کرتے ہیں. اور میرے بھائی یہ نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے. اور نہیں کی جملے میں میرے خیال سے قرآن کہہ رہے عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے. تو کہتا ہے علی سے لے کے مہدی تک امام مردے زندہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو جسے قرآن کہہ رہے مردے زندہ کرتے تھے، یہ مردہ زندہ کرنے والا پیچھے کھڑا ہے. توجہ ہے سورہ صاحبان کی؟ میں نے بتایا نا، جو میں نے جملہ کہا وہ ثابت ہوا یا نہیں؟ میں نے کہا نا یہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں. یہ جو آپ کی واہ واہ ہے، یہ جو آپ کے حشاش بشاش چہرے ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ذکر کے بندے محتاج ہیں. ایسے ہی ہے ذکر کے. صرف مسائل یہ ہو گئے، میں نے جو ابتدا میں چند جملے کے کہ لوگوں نے کاروبار بنا دیے. حالانکہ یہ تو بڑا عظیم فریضہ تھا. اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے کہا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور جن کا یہ ذکر ہے انہوں نے دنیا کو بتایا کہ جیسے ہم نے خدا کا ذکر کیا ہے ایسے کوئی خدا کا ذکر کر نہیں سکتا. اب یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ذکر ہوگا. تو جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کا وعدہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ وعدہ پورا نہ کرے؟ اسی لیے تو حکومتیں لگ گئی، ہتھیار لگے، دولتیں صرف ہو گئی، فوجیں لگی، لیکن پھر بھی یہ ذکر بھی باقی ہے، وارثان ذکر بھی باقی ہے. وگرنہ جتنی دشمن ان کے ہیں، اور ہے جی ایک جملہ کہہ دو، جتنے دشمن ان کے ہیں اتنے اللہ کی کائنات میں کسی کے دشمن نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اگر کسی کے دشمن ہو، زیادہ تر کیا ہوتا ہے یا رشتہ داروں میں دشمن ہوں گے، یا اپنے کہیں علاقے میں دشمن ہوں گے، یا اس سے دشمن آگے بڑھے چلو ضلع میں ہوں گے. صرف سمجھانے کے لیے چند باتیں کہہ رہے. ہو سکتا ہے اس سے بڑھیں گے کہیں صوبے میں ہوں گے، یا اس سے بھی بڑھ گئے یا کہ پورے ملک میں ہوں گے. ایسے ہی ہے نا، اتنا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ سارے دشمنی جب بندہ مر جائے دشمنی ختم ہو جاتی ہے. آپ کا مشاہدہ ہے یا نہیں؟ یہ جو ہمارا کلچر ہے پنجابی کلچر، اس میں آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے دشمن آپ نے اسی بندے کے جنازے میں دیکھے. بندہ مر جائے تو لوگ دشمنی بھول جاتے ہیں. جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں جو وارثان ذکر ہے، ان کے دشمن کو اتنے کمینے ہیں. توجہ نہیں کی. ہر دور میں بھی ہے، اور کسی ایک ضلع میں بھی نہیں، کسی ایک صوبے میں بھی نہیں، کسی ایک ملک میں بھی، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی ایک زمانہ بھی ان سے خالی نہیں ہے، کوئی ایک دور بھی ان سے خالی نہیں ہے. اور پھر اتنے دشمن کی گئے. میڈیا دشمن، توجہ ہے، راوی دشمن، بادشاہ دشمن، قلم دشمن،
لیکن خدا نے یہ مقام اتنا بلند کیا ہے ان کا بھی، اتنی طاقت دشمن ہونے کے باوجود بھی علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ بس آخری بات، تاکہ دشمن کو ایک پیغام چلا جائے۔ امام شافعی برادران اہل سنت کے امام ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ علی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اور ہے جی، علی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ امام شافعی پہ جیسے کہ آج برادران اہل سنت کے کچھ خطباء ہیں نا جو علی کی شان، اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں یہ نیم رافضی ہو گئے۔ یہ کیا ہو گئے؟ یہ جملہ آج کا نہیں ہے۔ امام شافعی بڑی اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے تھے، اشعار میں فضیلت بیان کرتے تھے، تو ان کو بھی کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا۔ کیا کہتے تھے؟ تو انہیں امام شافعی سے سوال کیا گیا کہ علی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں میں اس علی کی فضیلت کیا بیان کروں جس کے فضائل اپنوں نے دشمنوں کے ڈر سے چھپائے۔ اوئے ہوئے، یعنی تقیے میں چلے گئے، کیونکہ علی اتنے مشکل ترین دور سے گزر کے آپ تک پہنچے۔ علی نام بھی قتل کے لیے کافی تھا۔ کہا اپنوں نے خوف سے چھپائے فضائل اور دشمنی کی وجہ سے چھپائے، لیکن اللہ کی کتاب کائنات میں جدھر بھی جاؤ علی علی ہوتا نظر آ رہا ہے، تو کتنے چھپائے گا؟ آج تو یزید کو رضی اللہ کہتا، پھر وہ ایک عالم دین نے کہا تھا نا یزید ایسا پلید ہے کہ جو اس کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود نجس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات بانیان کے اس پرخلوص ہے تمام کو قبول فرمائے، پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرمائے، اور خدا ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔